مشین یا پنکھے یا ریفریجریٹر کے رستے سے ہونے کی بجائے براہ راست وہاں تک پہنچتی ہے تو ختم ہو جاتی ہے جل کر، اس کے سوا اس کا کوئی انجام نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نے آنا تو میرے پاس ہے، تون یا درہم میرے پاس آ ہی جانا ہے. تم تخلیق کی جو بھی شکلیں ہو، مادہ ہو یا نباتات ہو یا حیوان ہو یا انسان ہو، بالآخر تم نے میرے پاس پہنچنا ہے، اور ایسی حالت میں پہنچنا ہے کہ تمہارا اپنا کچھ بھی نہیں رہے گا. اس وقت جو کچھ میں تمہیں عطا کروں گا اس کی بنا یہ ہوگی کہ اگر تم رحمانیت کے راستے سے مشتاق آؤ گے اور رحیمیت کے راستے سے مشتاق آؤ گے تو مجھے انعام دینے والا پاؤ گے. جو کچھ میں دوں گا پھر وہ میری طرف سے ہوگا. تمہاری ذاتی ملکیت تو پھر بھی کچھ نہیں ہوگی، لیکن ان رستوں پر اگر انداز کرو گے تو کچھ بھی تمہارا باقی نہیں رہے گا. اور یہ رستے تینوں طرح سے اختیار کرنے پڑیں گے، نظریاتی لحاظ سے بھی اختیار کرنے پڑیں گے، قلبی لحاظ سے بھی اختیار کرنے پڑیں گے، اور عمل کے لحاظ سے بھی اختیار کرنے پڑیں گے. یہ سچی حمد ہے جس کا نقشہ قرآن کریم نے کھینچا ہے. اس مضمون پر غور کرتے ہوئے میری توجہ مسجد بشارت اسپین کی طرف منتقل ہو گئی، اور میں نے سوچا کہ ساری دنیا میں جماعت احمدیہ اللہ کی حمد کے ترانے گا رہی ہے اور دل اس ولولے کو محسوس کر رہے ہیں. حمد کی 2 شرطیں تو ہم نے پوری کر دی، تیسری شرط کس طرح پوری کریں، یعنی اعمال میں اس حمد کو کس طرح جاری کریں. اس سلسلے میں بہت سے مضامین میرے ذہن میں روشن ہوئے کہ یہ طریق ہیں اس حمد کو جاری کرنے کے. خدا کے اور گھر بنانا، ان گھروں کی آبادی کے سامان پیدا کرنا، اس کے لیے جد و جہد کرنا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے مضامین مجھ پہ روشن فرمائے جن کے نتیجے میں یورپ میں بھی بعض اقدامات کیے گئے اور یہاں آ کر بھی ان اقدامات کی پیروی کی جا رہی ہے. ایک ایسا مضمون بھی سجھایا جس کا میں اب یہاں اعلان کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے گھر بنانے کے شکرانے کے طور پر خدا کے غریب بندوں کے گھروں کی طرف بھی توجہ کرو. اور یہ حمد کی عملی کوئی شکل ہوگی جو تم اختیار کرو گے اور اپنے اعمال سے گواہی دو گے کہ ہاں واقعتاً ہم اللہ کی اس رضا پہ بہت راضی ہیں کہ اس نے ہمیں اپنا گھر بنانے کی توفیق بخشی. ہم اس کے غریب بندوں کے گھروں کی طرف توجہ کرتے ہیں. اس شکل میں جب میں نے غور کیا تو مجھے دل میں یہ تحریک پیدا ہوئی کہ سب سے پہلے میں ایک نمونہ تن کچھ وقت کروں اس مقصد کے لیے کہ غریبوں کے گھر بنانے کے لیے ایک فنڈ قائم کیا جائے اور ایک کمیٹی ہو جو اس بات پر غور کرتی رہے کہ کن غرباء کو کس حد تک ہم نے امداد دینی ہے. یہ تو لازماً ایک ظاہر بات ہے کہ جماعت احمدیہ کے اوپر اتنے مالی بوجھ ہیں اور حمد کے اظہار کے اتنے زیادہ ذرائع ہمارے سامنے کھلے ہیں کہ ہم کسی ایک ذریعے پر بھی اپنی ساری قوتیں خرچ نہیں کر سکتے. جو کچھ ہے محدود ہے، لیکن تمنائیں بے قرار ہیں اور بے انتہا ہیں. رستے بے شمار کھلے ہیں حمد کے اظہار کے، حمد کے عملی شکرانے کے اظہار کے لیے. اس لیے حصہ رسمی ہمیں کچھ کرنا پڑے گا، لیکن یہ ایک حصہ خالی پڑا ہے، اس کی طرف بھی توجہ ضروری ہے کہ خدا کے گھر بنائیں تو خدا کے غریب بندوں کے گھروں کی طرف بھی توجہ کریں. خصوصاً پاکستان میں آج کل اقتصادی حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ بہت کثرت کے ساتھ ایسے غرباء ہیں جن کو سر چھپانے کی ضرورت ہے. اور یہ جو جھگڑے امور عامہ کے آئے دن میرے سامنے آتے رہتے ہیں کہ فلاں کرایہ گھس گیا اور نکلا ہی نہیں، یا فلاں آدمی کو انجمن نے الگ کر دیا اور اس نے مکان پر قبضہ کر لیا، یہ سب ناجائز شکلیں ہیں، ان کا حق نہیں ہے. لیکن ان مجبوریوں کی طرف بھی یہ واقعات انگلی اٹھا رہے ہیں جو مجبوریاں واقع پیش ہیں. ہم ان کو اخلاق حسنہ کی تعلیم دیں گے، ہم ان کو نظم و ضبط ضرور سکھائیں گے، لیکن ساتھ ہی اس پہلو کو نظر انداز بھی نہیں کر سکتے کہ ہمارا فرض ہے ان کے لیے کچھ نہ کچھ کریں. جتنی توفیق ہے تھوڑی سے ہی تھوڑی کریں، لیکن اللہ تعالیٰ کی حمد کا ایک یہ بھی اظہار عمل کی صورت میں کریں کہ ہم اس کے بندوں کے گھروں کی طرف کچھ توجہ دے رہے ہیں. ویسے تو یہ اتنی بڑی ضرورت ہے کہ دنیا کی بڑی بڑی حکومتیں بھی اس کو پوری نہیں کر سکتی.
مجھے اللہ کے فضل سے توقع ہے کہ چونکہ جماعت احمدیہ اس زمانے میں وہ واحد جماعت ہوگی جو محض رضا باری تعالیٰ کی خاطر یہ کام شروع کرے گی، اللہ اس میں برکت دے گا، اور کروڑوں روپوں کے مقابل پر ہمارے چند روپوں میں زیادہ برکت پڑ جائے گی، اور اس کے نتیجے میں جماعت کے غرباء کا ایمان بھی ترقی کرے گا اور اللہ کے فضل بھی ان پر نازل ہوں گے۔ یہ کن شکلوں میں ظاہر ہونا ہے، میں اس اسکیم کا آج اعلان کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں اپنی طرف سے ایک حقیر سی رقم 10,000 روپیہ اس مد میں پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ہی انجمن کی طرف سے 2 لاکھ روپے اس مد میں پیش کرتا ہوں۔ انجمن کے جو بچت ہوتی ہے اس کا اکثر استعمال تعمیرات پر ہوتا ہے، تو ان تعمیرات کے لیے خدا تعالیٰ نے جو ہمیں رقمیں عطا فرمائی ہیں اس کے بھی شکرانے کا یہ ایک اظہار ہوگا کہ 2 لاکھ روپیہ اس میں سے غرباء کی عمارات کے لیے ان کی مدد کے لیے وقف ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ سال بہ سال اس کی جو شکلیں بنیں گی وہ ہمارے سامنے آتی چلی جائیں گی۔ تحریک جدید اور وقف جدید اور خدام الاحمدیہ اور اللہ اور اجنا اما اللہ کے مالی حالات اس وقت میرے سامنے نہیں ہیں، لیکن ان کو بھی میں تحریک کرتا ہوں کہ اپنی توفیق کے مطابق وہ انجمنیں کچھ نہ کچھ اس مد میں ضرور وقف کریں۔ جہاں تک دیگر احمدیوں کا تعلق ہے، میں نے جیسا کہ پہلے بیان کیا تھا، میری پہلی توجہ اس طرف ہے کہ وہ اپنے لازمی چندے درست کریں، جو نادہند ہیں وہ دہند بنیں، جو بقایا دار ہیں وہ بقائے صاف کریں، جو شرع کے مطابق نہیں دیتے وہ شرع کے مطابق دینا شروع کریں، اور اللہ تعالیٰ سے سچائی کا معاملہ اختیار کریں۔ اس لیے جب تک یہ مہلت دی ہے کوئی عام تحریک میں جماعت میں نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس تحریک کے لیے چونکہ انتظار میرے وقت میں نہیں رہا تھا، یہ اللہ تعالیٰ نے اتنی زور سے میرے دل میں ڈالی کہ میں نے مجبوراً اس موقع پر یہ تحریک کر دی۔ اس لیے اس شرط کے ساتھ جماعت کے دوسرے احباب کو اس میں شمولیت کا موقع دیا جائے گا کہ اول تو وہ توازن کو نہ بگڑنے دیں۔ دل تو چاہے گا کہ پہلی تحریک ہے سب کچھ اسے دام میں پیش کر دیں، یہ ایک مومن کے قلب کی طبی حالت ہوتی ہے، لیکن یاد رکھیں کہ اور بہت سی تحریکات اللہ کی راہ میں آنے والی ہیں، اس لیے وہ ان کے لیے بھی اپنے ذہن میں ایک گنجائش رکھیں اور توازن برقرار رکھتے ہوئے جو کچھ پیش کریں خدا سے توفیق پائیں، اسی پر راضی ہوں۔ دل تو چاہے گا اور بھی زیادہ پیش کریں، لیکن سنبھال کے اپنے آپ کو، اور دوسرے یہ کہ صرف وہ پیش کریں جو خدا تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر خود یہ سمجھتے ہیں، یہ فیصلہ انہوں نے خود کرنا ہے کہ وہ اپنے لازمی چندوں میں پورے ہیں، شرع کے مطابق دیتے ہیں، وصیت بھی اور چند عام بھی۔ جن کو ابھی تک یہ توفیق نہیں ملی، یہ حوصلہ عطا نہیں ہوا، وہ ہرگز ایک آنا بھی اس تحریک میں نہ دیں۔ اس شرط کے ساتھ یہ تحریک عام ہے، انشاءاللہ اس کے لیے ایک کمیٹی بنا دوں گا جو ایسے معاملات پر غور کرے گی۔ جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، ہمارے بس میں نہیں ہے کہ سارے دکھ دور کر سکیں، جتنی مرضی خواہش ہو یہ ہمارے اختیار میں نہیں، اس لیے کچھ نہ کچھ کریں گے اور باقی ضرورتوں کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑیں گے اور امید رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمارے غرباء کو مستغنی فرما دے گا۔ اسی تحریک کا دوسرا پہلو رحمانیت سے آگے جا کر رحیمیت سے تعلق رکھتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام ایک طرف غریبوں سے ہمدردی سکھاتا ہے اور یہ سکھاتا ہے کہ ان کے لیے کچھ کرو، ان کو عطا کرو کچھ، دوسری طرف غریبوں کو عزت نفس سکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ حتی المقدور کوشش کرو کہ تم لینے والے نہ بنو، دینے والے بنو۔ حیرت انگیز معاشرہ ہے، اس کے تصور سے بھی روح اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتی ہے، یعنی بالکل دنیا کے معاشروں کے برعکس شکل پیش کرتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگرچہ ہم بحیثیت جماعت کے اپنے غرباء کے لیے لازماً کچھ نہ کچھ ضرور کریں گے جتنی خدا توفیق دے، اور ان تقاضوں کو مگر ان تقاضوں کو نظر انداز نہیں کر سکتے جو عالم اسلام کی ضروریات کے وسیع تقاضے ہیں اور ساری دنیا میں پھیلے پڑے ہیں۔
لیکن غربا کو خود یہ چاہیے کہ جہاں تک بس چل سکے وہ کفایت اختیار کریں اور قناعت اختیار کریں اور اپنے اندر ایک عظمت کردار پیدا کریں، اور ان کی کوشش یہ ہو کہ حتی المقدور وہ لینے والے نہ بنے بلکہ دینے والے بنے۔ یہ قناعت اور عظمت کردار ایک ایسی عظیم الشان چیز ہے جو اسلام عطا کرتا ہے اور دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ملتی، اور اس کے نتیجے میں تکلیفیں کم ہوتی جاتی ہیں اور ہونے کے باوجود ظاہر ہو جاتی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اس کا یہ نظارہ ہمیں ملتا ہے کہ اصحاب الصفا جو بالکل غریب لوگ تھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا پر ان کا انحصار تھا، اگر وہ عطا نہ ہوتی تو فاقے مر جاتے، لیکن اس کے باوجود یہ تمنا کہ ہم خرچ کرنے والے بنیں یہ اتنا بے قرار رکھتی تھی کہ بعض دفعہ وہ ہتھیار لے کے باہر نکل جاتے تھے جنگلوں میں، کلہاڑے آریاں وغیرہ، اور لکڑیاں کاٹ کر مزدوری اس غرض سے کرتے تھے کہ وہ بھی غریبوں پر کچھ خرچ کریں اور وہ بھی اسلام پر کچھ خرچ کریں، ان کا نام بھی عطا کرنے والوں میں لکھا جائے۔ یہ عظمت کردار ہے جو اسلام غریب کو عطا کرتا ہے۔ اس سلسلے میں رحیمیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کی کچھ مدد ایک ایسے رنگ میں کریں کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں، اور غربا کی سوسائٹی کی طرف ایسی توجہ کریں کہ رحیمیت کے نظام میں داخل ہوتے ہوئے وہ اپنے اعمال کی اچھی جزا پائیں، اور جہاں ان کو نظر نہیں آتا کہ ہم کیا کریں اور بے بسی کے عالم میں ہیں، وہاں ہم ان کو دکھائیں کہ تمہارے لیے یہ کچھ کرنے کا پڑا ہوا ہے، یہ تم کرو، اپنی محنت ڈالو، اس کی بہتر جزا اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا اور اپنے پاؤں پر تمہیں کھڑا کر دے گا۔ رحیمیت کے اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے میں کمیٹی تجویز کروں گا، لیکن اس سے پہلے کہ مرکزی کمیٹی تجویز ہو، میں ساری جماعت سے یہ تحریک کرتا ہوں کہ وہ ذی شعور انسان جن کو اللہ تعالیٰ نے صنعتوں کا ملکہ عطا فرمایا ہوا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے تجارت کے ملکے عطا فرمائے ہیں، جن کو مالی لحاظ سے وسعتیں دی ہیں اور تجربے دیے ہیں، وہ ربوہ کے حالات، فی الحال ہم ربوہ سے بات شروع کریں گے، ربوہ کے حالات کا اور ربوہ کے غربا کا جائزہ لے کر یہ تجویزیں پیش کریں کہ ان غربا